اور وہ عروج پر پہنچ رہی تھی۔ سلطانہ نے حاشو کے حوالے سے مکمل لا علمی کا اظہار کیا تھا۔ میں نے اس کی باتوں پر یقین کر لیا تھا، پھر بھی مجھے لگتا تھا کہ اس معاملے میں تھوڑا بہت پیچ ضرور ہے۔ عمران اپنی باتوں سے ان تہہ خانوں کی گھٹن اور سنجیدگی دور کرنے کی کامیاب کوشش کر رہا تھا۔ وہ اکثر اپنی باتوں سے ماحول کو کشتے زعفران بنا دیتا تھا، اور طور تھا وہ افضل جیسا بے رنگ شخص اور طلال جیسا نہایت سنجیدہ لڑکا بھی اس کی باتوں میں دلچسپی لینے لگا تھا۔ طلال سلطانہ کا سگا بھانجا تھا اور ہر سرد گرم میں اس کے ساتھ شریک رہا تھا۔ وہ اس کا بہت خیال رکھتی تھی، وہ بھی اپنی خالہ پر جان چھڑکتا تھا۔ در حقیقت یہ طلال ہی تھا جس نے مجھ پر انکشاف کیا تھا کہ اس کی خالہ جارج گورا سے بدلہ لینے کے لیے تڑپ رہی ہے، اور وہ کسی بھی وقت خاموشی کے ساتھ تہہ خانوں سے نکل کر دوبارہ زرگاہ کا رخ کر لے گی۔ یہ سب کچھ مجھے بتاتے ہوئے وہ زاروں قطار روتا بھی رہا تھا۔ اس کی باتوں نے میرے دل پر ایسا اثر کیا تھا کہ مہینوں میں ہونے والا کام دنوں میں ہوا، اور میں عمران کے ساتھ جارج گورا کی طرف نکل کھڑا ہوا تھا۔ طلال اب بھی ہر وقت سلطانہ کے آس پاس ہی رہتا تھا۔ اپنی خالہ سے اس کا ایک قلبی تعلق بن چکا تھا۔ جارج کے ساتھ اپنی لڑائی کی روداد میں پوری تفصیل سے سب کو سنا چکا تھا۔ اس کے باوجود وہ سب مزید سننا چاہتے تھے۔ یہ تذکرہ تہہ خانے کے سارے مکینوں کے لیے زبردست دلچسپی کا باعث تھا، خاص طور سے طلال کے لیے۔ وہ اس سارے واقعے کی مکمل جزویات جاننے کا خواہش مند تھا۔ آج بھی موقع دے کر وہ میرے پاس آ بیٹھا تھا اور سامبر کے اس مقابلے کی باتیں کرنے لگا۔ میں نے اس کی دل شکنی مناسب نہیں سمجھی اور اس کے سوالوں کے جواب دینے لگا۔ اس کے سوالوں میں سادگی بھرا تجسس ہوتا تھا۔ کہنے لگا، خالو تابش، جب آپ کی گردن جارج کے بازو میں پھنس گئی اور آپ اسے نکال نہ ہی سکے تو آپ کیا سوچ رہے تھے؟ کیا آپ کو امید تھی کہ آپ نکل سکیں گے؟ امید پر ہی تو دنیا قائم ہے۔ سیانے یہی کہتے کہ امید اور کوشش کا دامن آخر تک نہیں چھوڑنا چاہیے۔ میرا مطلب ہے جی کہ سورج ڈوب جانے کی وجہ سے پنڈتوں نے لڑائی رکوا تھی۔ فرض کیا اگر وہ لڑائی نہ ہی رکواتے تو کیا آپ نکل جاتے؟ میں اس بارے میں یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتا۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ میری برداشت ساتھ دیتی رہی اور میں لڑائی کو لمبا کھینچتا رہا، یہاں تک کہ لڑائی کا وقت ختم ہو گیا۔ اسی لیے کہتے ہیں نا کہ قدرت بھی ان کا ساتھ دیتی ہے جو کوشش کرتے۔ طلال کی نگاہوں میں میرے لیے ستائش الکورے لے رہی تھی۔ وہ مجھ سے مختلف سوال پوچھتا رہا۔ میں اتنی سردی کیسے برداشت کر لیتا ہوں؟ میں بھوک کیسے جھیل لیتا ہوں؟ میں کھردر فرش پر کیسے سو جاتا ہوں؟ کیا واقعی مجھے درد محسوس نہیں ہوتا؟ وغیرہ وغیرہ۔ اس دوران میں آفتاب خان بھی آ گیا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک بڑا شاپر تھا اور اس میں میٹھے چاول تھے۔ یہ کیا ہے آفتاب خان؟ میں نے پوچھا۔ وہ جذباتی انداز میں بولا، تابی صاحب، ہم نے منت مان رکھا تھا کہ اگر آپ زرگاہ سے کامیاب ہو کر خیریت سے لوٹی تو ہم لوگوں کا منہ میٹھا کرائے گے۔ ہم نے آج زردے کا دیگ پکوایا تھا اور بچوں میں تقسیم کیا تھا۔ یہ کچھ چاول ہم یہاں لے آیا۔ ہم چاہتا ہے آپ ہمارے سامنے اپنا منہ میٹھا کریں۔ میں نے اور طلال نے ایک ایک لقمہ لیا۔ تمہیں جارج کا مرنے کی خوشی ہوئی ہے؟ میں نے پوچھا۔ اتنا زیادہ کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ لوگ کہتی ہے کہ دشمن کے مرنے پر خوشی نہیں منانا چاہیے، لیکن یہ ایسا گندا دشمن تھی کہ ہم خوشی منائے بغیر نہیں رہ سکتی۔ اور یہ صرف ہمارا بات ہی نہیں ہے، اس راجواڑے کا زیادہ تر لوگ خوشی مناتی ہے۔ پتہ ہے جب زرگاہ سے یہ خبر جا پہنچا تو لوگوں کا چہرہ چمک اٹھی۔ اب جاتے جاتے ہم کو منع کر گیا تھا کہ ہم تہہ خانے کے اندر نہیں جائیں گے، پر ہم سے برداشت ہی نہیں ہو سکا۔ رات تک کا وقت ہم نے پڑھتا نہیں کس طرح کاٹا اور پھر تہہ خانے میں آ گیا۔ اس وقت آپ کا بی بی سلطانہ مسلح پر بیٹھا دعا مانگتا تھا۔ خوشی کے مارے ہمارے منہ سے بات ہی نہیں نکلا۔ ہم بس اتنا ہی کہہ سکی، وہ کبھی مر گیا، ختم ہو گیا۔ آفتاب خان نے اس دن کا سارا نقشہ میری آنکھوں کے سامنے کھینچا جب فتح پور میں جارج گورا کے مرنے کی اطلاع پہنچی تھی۔ خمریا تہہ خانے میں آنے کے بعد آفتاب خان تقریباً روزانہ ہی اندر آ رہا تھا۔ وہ رات کو فتح پور کی گلیوں میں پہرا دیتا تھا۔ اس پہرے کے دوران میں ہی نصف شب کے وقت وہ چپکے سے مندر کا پرانا دروازہ کھولتا تھا اور اپنی لاٹھی اور لالٹین سمیت تہہ خانوں میں اتر آتا تھا۔ مجھے اس حوالے سے تھوڑی سی تشویش تھی۔ اسی تشویش کی وجہ سے میں نے اور عمران نے زرگاہ جاتے وقت آفتاب سے کہا تھا کہ وہ تہہ خانوں میں آنے سے گریز کرے۔ میں نے ایک بار پھر اس سے یہی بات کہی۔ میں نے کہا، آفتاب، دل تو یہ چاہتا ہے کہ تم ہر وقت ہمارے پاس رہو، مگر مسئلہ وہی ہے کہ کہیں بھانڈا نہ پھوٹ جائے کہ اگر کسی رات کسی نے تمہاری آمد و رفت دیکھ لی تو بہت مشکل ہو جائے گی۔ آپ کہتی ہے تو آنا کم کر دیتی ہے، لیکن آپ کو ایک بات کا پورا یقین دلاتی ہے، ہماری وجہ سے کسی کو آپ کے یہاں ہونے کا پتہ نہیں چلے گا۔ پھر اس نے تفصیل سے بتایا کہ وہ مندر کی سیڑھیاں چڑھنے اور دروازہ کھول کر اندر آنے میں کیا کیا احتیاطی تدابیر اختیار کرتا ہے۔ اگلے روز آفتاب خان نے تہہ خانوں میں آ کر جو خبر سنائی وہ واقعی سنسنی خیز تھی۔ یہ خبر اس کھوسٹ بڑھیا کے بارے میں تھی جسے ہم اس کی ساری نحوست سمیت زرگاہ میں چھوڑ آئے تھے۔ آفتاب خان نے بتایا کہ پچھلے 4-5 روز سے بڑھیا نے مرن برت رکھا ہوا تھا۔ وہ زرگاہ کے بڑے مندر کی سیڑھیوں پر دھرنا دیے بیٹھی تھی۔ کمزور عقیدہ لوگوں کا ایک جمع غفیر اس کے گرد اکٹھا رہتا تھا۔ بڑی عمر کے کچھ اور مرد و زن بھی اس کے ساتھ اس بھوک ہڑتال میں شریک ہوتے گئے اور اچھا خاصا تماشا بن گیا تھا۔ پرسوں رات کو بڑھیا بیٹھے بیٹھے لڑک گئی۔ پتہ چلا کہ وہ مر گئی ہے۔ اس کے دھیان کی خبر سے ہندوؤں نے مندر کے قریب ہی مسلمانوں کے ایک محلے پر حملہ کر دیا۔ مسلمانوں کے مکانوں کو چاروں طرف سے گھیرا گیا اور آگ لگا دی گئی۔
اس نہایت سنگین واقعے میں کم و بیش 60 لوگوں کے ہلاک ہونے کی اطلاع تھی۔ ان میں زیادہ تعداد عورتوں اور بچوں کی تھی۔ بہت سے لوگ زخمی بھی ہوئے تھے۔ یہ دل خراش اطلاع تھی۔ زرگاں کے ہندوؤں اور مسلمانوں میں اشتعال بڑھ رہا تھا۔ خاص طور سے اونچی ذات کے ہندو بہت مشتعل تھے۔ مسلمانوں نے جس طرح میری اور جارج کی لڑائی میں میری حمایت کی تھی اور جس طرح چپکے چپکے میری جیت کی خوشی منائی تھی، اونچی ذات کے ہندوؤں کو یقیناً بہت تاؤ چڑھا تھا۔ اب اس کا بدلہ مسلمانوں کے پورے ایک محلے کو جلا کر لیا گیا تھا۔ یہ بہت افسردہ کر دینے والی خبر تھی، اور اس میں افسردہ کر دینے والا ایک پہلو یہ بھی تھا کہ وہ کم وقت بڑھیا اس سارے فساد کے باوجود ابھی زندہ تھی۔ اسے بے ہوشی کی حالت میں اسپتال پہنچایا گیا۔ چند گھنٹوں بعد اس نے آنکھیں کھولتی۔ اب پتہ نہیں کہ وہ واقعی بے ہوش ہوئی تھی یا یہ اس کا کوئی مکر تھا۔ زرگاں کے ضعیف العقیدہ لوگ اسے بھی بھگوان کا چمتکار قرار دے رہے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ ایسا واقعہ بس کبھی کبھار ہی دیکھنے میں آتا ہے۔ اگلے روز سب بجے بجے رہے۔ دوپہر کا کھانا بھی کسی نے نہیں کھایا۔ سلطانہ بھی افسردہ تھی۔ عمران نے مجھ سے کہا، لگتا ہے زرگاں اور نل پانی میں حالات پھر سنگین ہوتے جا رہے ہیں، شاید اس بار لڑائی تک نوبت آ جائے۔ خواہ یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے، 60 لوگوں کے مرنے کی خبر ہے، بہت سے زخمی بھی ہیں۔ اس کے علاوہ بھی ایک وجہ ہے، عمران نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا، اور میرا خیال ہے کہ وہ وجہ زیادہ اہم ہے۔ جب ہم زرگاں سے آ رہے تھے تو وہاں جیل میں ہنگامہ ہوا تھا، بلکہ اسے بغاوت ہی کہنا چاہیے۔ 100 کے قریب قیدیوں کو پکڑ لیا گیا تھا۔ کہا جا رہا تھا کہ ان میں سے 30-40 کو سولی کی سزا ہو جائے گی۔ اگر واقعی ایسا ہو گیا تو مجھے نہیں لگتا کہ یہاں امن رہ سکے گا۔ آئندہ کے بارے میں کیا سوچ رہے ہو؟ میں نے پوچھا۔ سوچ رہا ہوں تب افضل کی کسی دختر سے شادی کر کے اسے جلدی سے 2-3 بچوں کا نانا بنا دوں۔ اگر یہاں ہونے والی لڑائی میں مر بھی گیا تو کوئی میرا نام لینے والا تو ہوگا۔ وہ پھر پٹری سے اتر گیا۔ بس اب اپنی بکواس شروع کر دو۔ مجھے بھی تاؤ آ گیا اور میں اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے مجھے کندھوں سے پکڑ کر وہ مشکل بٹھایا اور خلاف توقع سنجیدہ ہو گیا۔ کہنے لگا، تبھی ہم زیادہ دیر یہاں نہیں رہ سکتے۔ تمہیں پتہ ہی ہے، حکم کے سامنے مجھے بتانا پڑا تھا کہ میں فتح پور کے مندر میں ہونے والی خون ریز لڑائی اور ہنگامے کا چشم دید گواہ ہوں۔ اب ہمارے فرار کے بعد ہماری تلاش شروع ہو چکی ہے۔ دیکھنا 1-2 دن میں حکم کے سپاہی یہاں فتح پور تک بھی پہنچیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ آفتاب خان سے بھی پوچھ گچھ کریں۔ کسی بھی وقت ہماری یہاں موجودگی کا پول کھل سکتا ہے، تو پھر ہمیں جلد از جلد نلپانی پہنچ جانا چاہیے۔ وہیں سے ہماری واپسی کا کوئی راستہ نکل سکے گا۔ لیکن اگر نلپانی پہنچنے کی کوشش میں تر لیے گئے تو پھر اس کا ایک حل ہے، لیکن وہ حل یہاں سے 7-8 میل کی دوری پر ہے۔ مجھے پہلے اس حل تک پہنچنا ہوگا۔ کھل کر بات کرو یار۔ عمران نے سگریٹ سلگاتے ہوئے کہا، جب تمہاری گردن سے الیکٹرانک چپ نکلوانے کے لیے میں ڈاکٹر لیوان کو یہاں لے کر آیا تھا تو راستے میں ہنومان نامی ایک بستی میں رکا تھا۔ یہاں ایک ٹیلے پر ایک بڑا پکوڑا ہے۔ اس بستی میں نتھا کمار نامی ایک شودر سے میری ملاقات ہوئی۔ یہ شخص خاندانی شکاری ہے۔ اس علاقے کی ہر اونچ نیچ کو جس طرح جانتا ہے شاید ہی کوئی دوسرا جانتا ہو۔ مجھے یقین ہے کہ اگر ہم اس بندے کو کچھ رقم دیں تو یہ ہمیں نہایت محفوظ رستے سے نلپانی کے نواح تک پہنچا سکتا ہے، اور یہی نہیں، ہمارے لیے مناسب سواری کا انتظام بھی کر سکتا ہے۔ اس حوالے سے میرے اور عمران کے درمیان آدھ پون گھنٹہ گفتگو ہوئی۔ حسب معمول عمران یہ کام بھی اکیلے ہی کرنا چاہتا تھا، مگر میں اڑ گیا کہ اگر جانا ہے تو پھر ہم اکٹھے جائیں گے، ورنہ نہیں جائیں گے۔ کافی بحث و تمہیز کے بعد عمران رضامند نظر آیا۔ ہم نے اس بارے میں دیگر تفصیلات طے کرنا شروع کر دی۔ بے شک اس میں خطرہ موجود تھا، لیکن یوں لگتا تھا کہ عمران کی طرح مجھے بھی خطرات کو گلے لگانا اچھا لگنے لگا ہے۔ اس رات میں نے سلطانہ کو بھی بتا دیا کہ میں اور عمران 1-2 روز کے لیے مندر سے باہر جائیں گے تاکہ نل پانی پہنچنے کا معاملہ آسان ہو سکے۔ سلطانہ نے اس پر کوئی خاص رد عمل نہیں کیا، حالانکہ میرا خیال تھا کہ وہ کرے گی اور مجھے باہر جانے سے روکے گی۔ وہ کچھ کھوئی کھوئی سی نظر آتی تھی۔ میں اسے زرگاں سے آنے والی دل خراج خبر کا نتیجہ سمجھ رہا تھا۔ دوسرے تیسرے دن مجھے پتا چلا کہ ایسا نہیں تھا۔ جو کچھ تھا وہ میرے لیے بالکل ناقابل یقین تھا۔ آفتاب خان کا ایک اور روپ میرے سامنے آیا جس نے مجھے بھونچکا کر کے رکھ دیا تھا، بلکہ بنیادوں تک ہلا دیا تھا۔ رات کا پہلا پہر تھا۔ کمرے میں گہری تاریکی تھی۔ پسلی کے درد کی وجہ سے میں نے کروٹ بدلی تو مجھے لگا کہ سلطانہ میرے پہلو میں موجود نہیں ہے۔ میں لحاف اٹھایا اور اٹھ کر بیٹھ گیا۔ لالٹین روشن کر کے میں نے دیکھا کمرہ خالی تھا۔ سلطانہ کی چپل بھی موجود نہیں تھی۔ مجھے تشویش ہوئی۔ میں نے غسل خانے میں دیکھا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ میں لکڑی کی سیڑھیاں چڑھ کر بالائی تہ خانے میں گیا۔ نوری، کلثوم، تاؤ افضل کی بیٹیاں اور طلال وغیرہ سب سو رہے تھے، یہاں تک کہ تاؤ افضل بھی جو رات کا بیشتر حصہ جا کر گزارتا تھا سویا ہوا تھا۔ اچانک مجھے سب سے اوپر والے تہ خانے کی طرف سے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ یہ وہی جگہ تھی جہاں ایک کمرے میں کاٹ کا بیڑ پڑا رہتا تھا۔ میں لکڑی کے قدیم زینوں پر ننگے پاؤں چلتا ہوا اوپر آ گیا۔ ایک دم مجھے ایک دروازے کی اوٹ میں ہونا پڑا۔ میں نے کاٹ کباڑ والے کمرے میں سے سلطانہ کو نکلتے دیکھا۔ اس کے بال منتشر تھے۔ اگلے ہی لمحے مجھے ادھ کھلے دروازے میں آفتاب خان نظر آیا۔ اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ اس نے سلطانہ سے کچھ کہا، پھر ایک چھوٹا سا مستطیل ڈبہ سلطانہ کو تھمایا جسے سلطانہ نے لے کر اپنی چادر میں چھپا لیا۔ وہ اب واپس پلٹنے والی تھی۔ میں تیزی سے نیچے اترا، کمرے میں واپس جا کر لالٹین بجھائی اور بستر پر لیٹ گیا۔ میرا دل بے پناہ شدت سے دھڑک رہا تھا۔ یوں لگتا تھا کہ جسم کے ہر مسام سے پسینہ پھوٹ رہا ہے۔ یہ میں کیا دیکھ کر آیا تھا؟ مجھے اپنی آنکھوں پر بھروسہ نہیں ہو رہا تھا۔ چند سیکنڈ بعد سلطانہ کا حوالہ کمرے میں داخل ہوا۔ بغیر کوئی آواز پیدا کیے بڑی احتیاط کے ساتھ اس نے آفتاب سے حاصل ہونے والے گتھے کا ڈبہ پلنگ کے نیچے کہیں چھپایا
جو ہلکی پھلکی آوازیں پیدا ہوئیں۔ ان سے مجھے شک ہوا کہ ڈبے میں چوڑیاں یا اس قسم کی کوئی شے ہے۔ باقی کی رات میں نے بستر پر کروٹیں بدلتے ہوئے گزار دی۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ سلطانہ ایسی ہرگز نہیں تھی، یقیناً یہ کوئی اور معاملہ تھا، لیکن کیا تھا؟ اور اگر تھا تو وہ مجھ سے کیوں چھپا رہی تھی؟ میں نے سلطانہ پر کچھ ظاہر نہیں ہونے دیا، لیکن میرے دل و دماغ میں زبردست ہلچل تھی۔ اگلے روز دوپہر سے ذرا پہلے مجھے وہ ڈبہ دیکھنے کا موقع ملا جسے سلطانہ نے پلنگ کے نیچے چھپایا تھا۔ میرا خدشہ درست نکلا۔ اس میں پیلی اور سرخ چوڑیاں تھیں۔ یہ خوبصورت چوڑیاں وہ آفتاب سے لے کر آئی تھیں، اور آفتاب وہ شخص تھا جسے میں نے اپنی غیر موجودگی میں تہہ خانے میں آنے سے منع کیا تھا، اور وہ پھر بھی آتا رہا تھا۔ میرے دل و دماغ میں تہلکہ سمجھ گیا تھا۔ عمران سارا دن مجھ سے پوچھتا رہا کہ میں کھویا کھویا کیوں ہوں۔ میں مختلف ہیلوں سے اسے ٹالتا رہا۔ اس کی عقابی نگاہیں جان چکی تھی کہ کچھ نہ کچھ ضرور ہے۔ ہماری پیاری سی بھابھی سے پھر تو کوئی جھگڑا نہیں ہو گیا؟ اس نے پوچھا۔ نہیں، ایسا کچھ نہیں۔ اگر ہے تو بتاؤ یار، میں ایک اچھے دیور کا کردار بڑی خوبی سے ادا کر سکتا ہوں، بلکہ ضرورت ہو تو باروب جیٹھ بن کر بھی دکھا سکتا ہوں۔ بھابھی کے پاس اس کے سوا چارہ ہی نہیں ہوگا کہ میاؤں میاؤں، میرا مطلب ہے میں آؤں کرنے لگے۔ اس روز آفتاب خان رات 10 بجے کے قریب تہہ خانے میں آیا۔ حسب معمول اس کے پاس باہر کی خبریں موجود تھیں۔ آج کی اہم ترین خبر وہی تھی جس کا اندیشہ 2 دن پہلے عمران نے ظاہر کیا تھا۔ آفتاب نے بتایا کہ دوپہر کے وقت 2 جیپوں پر سوار 8-10 مسلح افراد بستی میں آئے تھے۔ انہوں نے لوگوں سے پوچھ گچھ کی ہے۔ کس طرح کی پوچھ گچھ؟ میں نے پوچھا۔ وہ پوچھتا تھا کہ 2-2.5 ماہ پہلے مندر میں جو ہنگامہ ہوا کس طرح کا تھا، اس وقت کتنا لوگ مرا تھا، وغیرہ وغیرہ۔ پھر یہ پوچھنے لگا کہ باہر کا جو مسلمان لوگ یہاں ٹھہرا ہوا تھا وہ دوبارہ یہاں آیا یا نہیں۔ انہوں نے ہر گھر میں رہنے والے لوگوں کے بارے میں تفصیلات پوچھا اور کہا کہ اگر کسی نے کچھ چھپانے کا کوشش کیا تو اس کا عشر خراب ہو جائے گا۔ وہ دوبارہ آنے کا کہہ کر شام کے وقت واپس گیا ہے۔ آفتاب خان بالکل معمول کے مطابق باتیں کر رہا تھا۔ میں نے باتوں کے دوران پوچھا کہ وہ کل کیوں نہیں آیا۔ بس یہ کل مندر کے پاس ہی ایک گھر میں پوتگی ہوا، لوگ جاگ رہا تھا، ہم نے ٹھیک نہیں سمجھا۔ اس کے سوال جھوٹ نے میرے تن بدن کی آگ کو مزید بھڑکایا۔ اس گفتگو کے دوران میں سلطانہ بھی پاس ہی موجود تھی۔ اس نے چائے کی پیالی آفتاب خان کی طرف بڑھائی۔ دونوں کی نظریں چند لمحوں کے لیے ایک دوسرے میں گڑی رہیں۔ مجھے لگا کہ کوئی میرے منہ پر تماچے رسید کر رہا ہے۔ یہ کیا ہوا تھا میرے ساتھ؟ میں نے تو کبھی ایسا سوچا بھی نہیں تھا۔ سلطانہ جو ایک بیوی سے زیادہ ایک زرخرید باندی کی طرح میری عطاعت گزاری میں مصروف رہتی تھی، اپنے کردار کا ایسا رخ پیش کرے گی، یہ بعید از گمان تھا۔ اگلی رات صورتحال کچھ اور بھی واضح ہو گئی۔ نصف شب کا وقت تھا۔ میں بستر پر جاگ رہا تھا، لیکن آنکھیں بند کیے پڑا رہا۔ سینے میں بے چین دھڑکنیں جاگی ہوئی تھیں۔ سلطانہ میرے پیروں میں ساکت لیٹی تھی۔ یہ اندازہ لگانا مشکل تھا کہ سو رہی ہے یا نہیں۔ پروگرام کے مطابق آج آفتاب خان کو نہیں آنا تھا۔ رات کو 1:30 بجے کا وقت ہوگا جب سلطانہ بستر سے اتری اور چپل پہن کر دبے پاؤں کمرے سے نکل گئی۔ میری بے قراری کچھ اور بڑھ گئی۔ میں نے 15-20 منٹ انتظار کیا، پھر خود بھی اٹھ کر سیڑھیوں کی طرف بڑھا۔ میں نے احتیاطاً ریوالور شلوار کے نیفے میں اڑس لیا تھا۔ درمیانی تہہ خانے سے تابو افضل کی غنودہ بھری کھانسی سنائی دے رہی تھی۔ یہ کھانسی تھمی تو میں درمیانی تہہ خانے سے گزر کر بالائی تہہ خانے میں آیا۔ آج پھر کاٹ کباڑ والے کمرے کا دروازہ بند تھا۔ اندر ہلکی روشنی تھی جو یقیناً آفتاب خان کی لالٹین ہی کی تھی۔ میں دبے پاؤں دروازے کے پاس بالکل قریب چلا گیا۔ مجھے کسی جھری یا درز کی تلاش تھی تاکہ اندر جھانک سکوں۔ کافی کوشش کی مگر کامیابی نہیں ہوئی۔ بس میں اندر مدھم آواز میں بولے جانے والے 2-3 جملے ہی سن سکا۔ سلطانہ کی دبی دبی آواز آئی، نہ ہی آفتاب، اب یہ ممکن نہ ہی، میں اسے اور دھوکے میں نہ ہی رکھ سکتی، اسے کسی بھی وقت پتہ چل جائے گا۔ ابھی بڑی مشکل سے آئی ہوں، مجھے فکر تھی کہ تم انتظار کرتے رہو گے، اب میں بس چلتی ہوں، ابھی تو ہم نے کوئی بات ہی نہیں کیا۔ آفتاب کی آواز ابھری، نہ ہی کافی باتیں ہو گئیں، چلو ٹھیک ہے، پرسوں تو تم ٹائم پر آ جائے گا، اس شرط پر کہ میں روز اپنے کام سے چلا گیا۔ اور دوسری بات یہ آفتاب کی ہے، یہ آخری بار ہوئے گا، بالکل آخری بار۔ سلطانہ کا لہجہ حتمی تھا۔ آفتاب نے شاید ٹھنڈی سانس بھری اور کچھ منمنایا۔ الفاظ میری سمجھ میں نہیں آئے۔ اس کے بعد ایک ہی مختصر سا جملہ میری سمجھ میں آ سکا۔ آفتاب خان نے کہا تھا گرم چادر ضرور لے کر آنا۔ زندگی میں پہلی بار اس طرح کی صورتحال سے میرا پالا پڑا تھا۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں، دماغ میں چنگاریاں سی چھوٹنے لگی۔ دل چاہا کہ دروازہ توڑ کر اندر گھس جاؤں اور دونوں کے سینوں میں گولیاں ٹھونک دوں، لیکن اس کے ساتھ اس ذہن میں یہ سوچ بھی تھی کہ کہیں یہ سب کچھ وہمہ ہی نہ ہو۔ ضروری تو نہیں ہوتا کہ جو کچھ دیکھا یا سنا جائے وہ بعین ویسا ہی ہو جیسا سمجھ میں آ رہا ہو۔ یہ آدھی رات کی ملاقاتیں اور باتیں کسی اور حوالے سے بھی تو ہو سکتی تھیں۔ ابھی تک کوئی ایسا ثبوت میرے سامنے نہیں آیا تھا جسے حتمی کہا جا سکے۔ میں سیڑھیاں اتر کر واپس کمرے میں آ گیا اور بستر پر کروٹ بدل کر لیٹ گیا۔ 2-3 منٹ بعد سلطانہ بھی آ گئی۔ پرسوں کی طرح بغیر کوئی آواز پیدا کی اس نے پھر پلنگ کے نیچے کچھ چھپایا اور میرے پہلو میں لحاف اوڑھ کر لیٹ گئی۔ اگلے روز دوپہر کے کھانے پر سلطانہ نے خود ہی میرے جانے کا ذکر چھیڑ دیا۔ عام سے لہجے میں بولی، میں روز کل پھر جا رہے ہیں آپ؟ جانا تو چاہیے، میں نے بے دلی سے لقمہ لیتے ہوئے کہا۔ عمران بھائی بھی ساتھ جائے گا؟ اس نے پوچھا۔ میں نے اس بات میں جواب دیا۔ وہ بولی، کتنے بجے نکلیں گے؟ تمہارا کیا خیال ہے، کتنے بجے نکلوں تو تمہیں آسانی رہے گی؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ وہ ذرا چونکی۔ میرا مطلب ہے بہت سویرے نکلوں گا تو تمہیں جلد اٹھنا پڑے گا، کھانا وغیرہ بنانا ہوگا۔ صبح 5-6 بجے کے قریب نکلیں گے یا پھر شام کو؟ اور واپسی
2 راتیں تو تمہیں اکیلے گزارنا پڑیں گی، میں روز اس کام میں زیادہ خطرہ تو نہیں ہے۔ اس نے میرے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، خطرہ ہے تو اچھی بات ہے، کیا مطلب؟ خطروں ہی سے تو راستے نکلتے ہیں، میں نے کہا۔ اسی دوران میں طلال اندر آ گیا تو اس نے سلطانہ سے مخاطب ہو کر کہا، خالہ نوری کو بہت تیز بخار چڑھا ہوا ہے، وہ تمہیں بلا رہی ہے۔ سلطانہ طلال کے ساتھ بالائی تہ خانے کی طرف چلی گئی۔ کھانا زہر لگ رہا تھا، میں نے ایک طرف کر دیا، دروازہ بند کر کے میں نے پلنگ کے نیچے ہاتھ چلایا۔ ایک تاریخ خلا میں چوڑیوں والے ڈبے کے ساتھ ایک بالکل چھوٹی سی پوٹلی بھی نظر آ رہی تھی، میں نے باہر نکال لی۔ یہ ایک ریشمی رومال تھا جس میں کچھ باندھا گیا تھا، میں نے کھول کر دیکھا، یہ چاندی کے جھمکے تھے، اس کے علاوہ ایک چھوٹی سی خوبصورت طلائی نتھ تھی۔ یہ نتھ میں نے یہاں اکثر ہندو عورتوں کو پہنے ہوئے دیکھی تھی۔ عطر کی ایک چھوٹی سی شیشی بھی ان چیزوں کے ساتھ موجود تھی۔ سلطانہ کے واپس لوٹنے سے پہلے میں نے یہ اشیاء پھر اسی جگہ پر رکھ دی، دروازہ کھولا اور بے دم سا ہو کر بستر پر لیٹ گیا۔ دماغ میں آندیاں سی چل رہی تھی، رگوں میں آگ دوڑ رہی تھی۔ رات کو جو ٹوٹے پھوٹے فکرے سنے تھے وہ زہریلے تیروں کی طرح سوچوں میں سنسنا رہے تھے۔ ایک فکرہ بار بار ذہن میں آ رہا تھا۔ آفتاب نے سلطانہ سے کہا تھا گرم چادر لے کر آنا، اس سے اشارہ ملتا تھا کہ وہ کچھ دیر کے لیے مندر سے باہر جانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ کیا وہ سلطانہ کو کسی قریبی گھر میں لے جانے کا ارادہ رکھتا تھا؟ اگر ایسا تھا تو کیوں تھا؟ اس کا ایک ہی جواب سمجھ میں آتا تھا، وہ کاٹ کباڑ والے سرد کمرے کے بجائے کسی آرام دہ ماحول میں وقت گزارنا چاہتا تھا۔ بہرحال جو کچھ تھا فی الحال اندازوں اور قیافوں کے زمرے میں آتا تھا، یقین سے کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا تھا۔ اس روز میں نے عمران کے ساتھ مل کر مندر سے باہر نکلنے اور ہنومان گاؤں میں نتھا کمار نامی اس ہندو شکاری سے ملنے کا پروگرام بنا لیا۔ ہمیں اگلے روز شام کا اندھیرا ہوتے ہی مندر سے نکل جانا تھا۔ دیہاتیوں کے بھیس میں ہمیں پیدل سفر کرنا تھا اور ہنومان گاؤں پہنچنا تھا۔ ہمارے دیہاتیوں والے بھیس میں حقیقت کا رنگ بھرنے کے لیے آفتاب نے ہمیں 2 کسیاں بھی فراہم کرنا تھی، جنہیں ہم نے کاشتکاروں کے انداز میں کندھوں پر رکھنا تھا۔ مقامی دیہاتیوں والے لباس ہمارے پاس پہلے سے موجود تھے۔ میں نے عمران کو اپنی اندرونی ہلچل کے بارے میں کچھ نہیں بتایا کہ میں کیا کرنا چاہتا ہوں۔ اگلے روز شام ہونے تک ہم جانے کے لیے پوری طرح تیار تھے۔ ہماری غیر موجودگی میں یہاں کا کرتا دھرتا اقبال ہوتا تھا، اب بھی وہی تھا۔ میں سلطانہ کو چور نظروں سے دیکھتا اور اس کے اندرونی اضطراب کو محسوس کر کے دل خون ہونے لگتا تھا۔ وہ ظاہر نہیں کر رہی تھی لیکن ہماری روانگی کے حوالے سے بڑی فکر مند تھی۔ اسے جیسے ڈر تھا کہ کوئی رکاوٹ پیدا ہونے سے ہمارا پروگرام بدل نہ جائے۔ کیا یہ وہی سلطانہ تھی جسے میں جانتا تھا اور شوہر سے جس کی وفاداری کے قصے مشہور تھے؟ میں اس سوال کا جواب ڈھونڈتا تھا تو ذہن میں دھند سی بھرنے لگتی تھی۔ اندھیرا گہرا ہوتے ہی آفتاب خان مندر میں پہنچ گیا اور ہم اس کے ساتھ خاموشی سے باہر نکل گئے۔ فتح پور میں ابھی چراغ جل رہے تھے، تاہم گلیاں گہری تاریکی میں ڈوبی ہوئی تھیں۔ مندر کی تعمیر کے لیے اینٹوں کے بڑے بڑے ڈھیر لگے تھے۔ ہم ان ڈھیروں کے درمیان سے گزرتے ہوئے گھنے درختوں میں داخل ہو گئے۔ کچھ آگے جا کر ہم نے آفتاب خان کو الوداع کہا اور اپنے منتخب راستے پر چل دیے۔ قریباً 1 فرلانگ آگے آ کر میں ناگ پھنی اور تھور کے گنجان درختوں میں رک گیا۔ یہیں پر وہ آسیب زدہ جوہڑ بھی تھا جس میں چند دن پہلے ہم نے شاندار جرمن جیپ کو غرقاب کیا تھا۔ عمران بولا، یہاں کیوں رکے ہو؟ ابھی کوئی جن بھوت آ کر کہے گا السلام علیکم، اپنے شناختی کارڈ دکھائیں اور یہاں گھاس پر بیٹھ جائیں، میں آپ کو چمٹنا چاہتا ہوں۔ میں نے کاشتکاروں والی کسی کندھے سے اتار کر ایک طرف رکھی اور بیٹھ گیا۔ عمران نے آنکھیں نکالی، اوئے تم تو سچ مچ بیٹھ گئے ہو، کیا واقعی مرنے کا ارادہ ہے؟ میری گہری سنجیدگی دیکھ کر وہ چونکا، چلنے میں مجھے دیکھتا رہا، پھر خود بھی کسی ایک طرف رکھ کر گھاس پر بیٹھ گیا۔ ہمیں معلوم تھا کہ اس مشکوک جوہڑ کی طرف کوئی آئے گا نہیں۔ دیگر خطرات سے نبٹنے کے لیے ہمارے پاس ہتھیار موجود تھے۔ عمران کی بھاری چادر کے نیچے وہی دور مار رائفل تھی، میرے تہ بند کی ڈب میں ریوالور تھا اور جیب میں وہی تاریخی چاقو جس نے جارج گورا کے عروج کو دائمی زوال دیا تھا۔ عمران نے طویل سانس لیتے ہوئے کہا، کیا بات ہے یار، 2-3 دن سے تمہاری بتی گل ہے، تم کچھ چھپا رہے ہو؟ میں نے کوئی جواب نہیں دیا، خاموشی سے گہرے اندھیرے میں اپنے سامنے دیکھتا رہا۔ اسے مجھے ٹوکا دیا، کچھ بولو یار، ہم بھی ایک دوسرے کو نہ بتائیں گے تو اور کون بتائے گا؟ اچھا چلو یہی بتا دو کہ یہاں کیوں رکے ہو؟ اس لیے کہ ہم نے آگے نہیں جانا، آج رات یہی رکنا ہے۔ یہی رکنا ہے؟ وہ کیوں؟ میں ایک بندے کی اصلیت جاننا چاہتا ہوں۔ کون بندہ؟ آفتاب خان، میں نے گمبھیر لہجے میں کہا۔ دکھ کے بوجھ سے میری آواز ٹوٹ رہی تھی۔ آفتاب خان؟ اس نے کیا کیا ہے؟ فوجو میری سمجھ میں نہیں آ رہا اور شاید تمہاری سمجھ میں بھی نہیں آئے گا۔ مجھے اپنی آنکھیں نم محسوس ہوئی۔ عمران ایک ایسا دوست تھا جس کو میں اپنی ہر غمی خوشی میں شریک کر سکتا تھا۔ کبھی تو لگتا تھا کہ ہمارے درمیان کوئی پردہ ہی نہیں ہے، لیکن آج عمران سے سلطانہ کے بارے میں بات کرتے ہوئے میری آواز لڑکھڑا رہی تھی۔ میں نے حوصلہ جمع کیا اور دل فگار لہجے میں وہ سب کچھ عمران کے گوش گزار کر دیا جو اب تک صرف میں جانتا تھا۔ گہری تاریکی میں ٹھیک سے دیکھ نہیں سکتا تھا، تاہم مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ عمران کا چہرہ بھی حیرت کی آماج کا بن گیا ہے۔ اس نے مجھ سے کئی سوال و جواب کیے اور آخر میں وہ بھی اسی گوم گوب کی کیفیت میں چلا گیا جس میں تھا۔ سلطانہ کے سابقہ کردار کی طرف دیکھتے تھے تو سب جھوٹ لگنے لگتا تھا، نگاہ کا فریب محسوس ہوتا تھا، مگر واقعات کی گواہی کچھ اور کہانی سناتی تھی۔ عمران نے درخت کے تنے سے ٹیک لگاتے ہوئے کہا،
تو تمہارا خیال ہے کہ آج رات سلطانہ مندر سے آفتاب خان کے ساتھ نکلے گی اور کسی قریبی گھر میں جائے گی؟ یقین سے تو نہیں کہہ سکتا مگر لگتا یہی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم 10 بجے کے بعد سے مندر کے آس پاس موجود رہیں تاکہ ہمیں آفتاب کے آنے اور جانے کا پتہ چلے۔ عمران نے ماتھا ہاتھ میں پکڑ لیا اور کتنی ہی دیر گمسم بیٹھا رہا۔ پھر اس نے اپنے چمکیلے ڈائل والی گھڑی دیکھی۔ اب 9 بجنے والے تھے۔ وہ بولا اگر ہمیں مندر کی طرف ہی جانا ہے تو پھر اٹھ جائیں۔ 10-15 منٹ پہلے کیا اور بعد میں کیا، جاتے جاتے بھی آدھا گھنٹہ تو لگ ہی جانا ہے۔ میں نے کسی اٹھائی، پگڑی درست کی اور اٹھ کھڑا ہوا۔ عمران بھی اٹھ گیا۔ وہ ایک دم پزمردہ نظر آنے لگا تھا مجھے حوصلہ دینا بھی وہ اپنی ذمہ داری سمجھتا تھا۔ میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بولا گھبراؤ نہ تھا بھی، جو ہوگا ہمارے لیے اچھا ہی ہوگا، اور پتہ نہیں کیوں اب بھی میرا ذہن اس ساری صورتحال کو مان نہیں رہا ہے۔